اردو افسانے ایک کاوش ہے اردو زبان کی بہترین تحریریں آپ تک پہنچانے کا۔ اگر آپ کو میرا یہ چینل پسند آئے تو اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والے ایپیسوڈز اور مزید ناولوں کے بارے میں معلوم ہو سکے۔ اگر آپ اپنی پسند کا کوئی ناول سننا چاہتے ہیں تو آپ اس بارے میں مجھے بتا سکتے ہیں۔ کامنٹ باکس میں میسج کر کے آپ مجھے اپنی پسند کے ناول کا نام بتا دیجیے۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ تک آپ کی پسند کو پہنچا سکوں۔ اردو افسانے کے ساتھ بندھے رہنے کا شکریہ۔ اب سنتے ہیں آپ کا پسندیدہ ناول۔ رقص بسمل، تحریر نبیلہ عزیز، قسط نمبر 19۔ اور وہ لرزتی ٹانگوں سے پلٹ کر دوبارہ بینچ پر بیٹھ گئی تھی۔ یا اللہ رحم فرما، یا اللہ رحم فرما، یا اللہ ورید رحمان کی ماں پہ رحم فرما، اس کے لختے جگر کو سلامت رکھ، اس کو زندگی نواز دے۔ ماورا نے آنکھیں بند کر کے مٹھیاں بیچتے ہوئے صدقے دل سے دعا کی تھی۔ ضمیر، ضمیر، ولید کہاں ہے؟ تیمور حیدر کی آواز پہ ماورا نے یکدم آنکھیں کھول دی تھیں۔ تیمور حیدر بہت بوکھلائے اور گھبرائے ہوئے انداز سے ضمیر انصاری کی طرف بڑھ رہا تھا، اور اس کے پیچھے اس کی بہن عزت حیدر بھی تھی، جسے دیکھ کر ماورا پوری طرح چونکی تھی۔ وہ وہ آپریشن تھیٹر میں ہے۔ ضمیر انصاری نے آپریشن تھیٹر کی طرف اشارہ کیا تھا، جہاں ڈاکٹرز جمع ہو رہے تھے۔ وہ بچ جائے گا نا؟ تیمور نے اپنے اندر کے خدشوں سے ڈر کر پوچھا تھا۔ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ورنہ اس کی حالت تو بہت ہی… ضمیر انصاری نے بات ادھوری چھوڑتے ہوئے لب بیچ لیے تھے، اور عزت نے اپنے اندر اٹھتی چیخوں کو دبانے کے لیے اپنے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ لیے تھے۔ یا اللہ! تیمور زیر رب کہتا بے ساختہ آپریشن تھیٹر کی طرف لپکا تھا، اور عزت مرے مرے قدموں سے چلتی بے دھیانی میں آ کر ماورا کے برابر بینچ پر بیٹھ گئی تھی، اور دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپاتے ہوئے رو پڑی تھی۔ ماورا بڑے تعجب آمیز لہجے سے اسے دیکھ رہی تھی، کیونکہ تیمور حیدر کی اس قدر پریشانی اور بے قراری تو سمجھ آ رہی تھی، لیکن تیمور حیدر کی بہن کی ایسی کیفیت اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ ہو سکتا ہے کہ ولید رحمان سے اس کی بھی کوئی دوستی ہو۔ ماورم نے اپنے ذہن میں ابھرنے والے سوال کو خود ہی جواب سے نوازا تھا۔ دوستی؟ مگر نہیں، عورت اور مرد میں کبھی دوستی نہیں ہو سکتی۔ اس نے اپنے جواب کو خود ہی جھٹلا بھی دیا تھا۔ تو پھر؟ ذہن نے مزید الجھانے کی کوشش کی تھی، اور اس تو پھر سے آگے کا جواب سمجھ میں آتے ہی ماورا چونک گئی تھی، اور عزت حیدر کو گردن موڑ کر دوبارہ دیکھا تھا۔ اس طرح رونے سے بہتر ہے کہ آپ اس کی زندگی کی دعا کریں، اللہ کے حضور جھک کر اس کا رحم مانگے، ماورا نے بے حد آہستگی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا تھا، اور عزت نے یکدم چونک کر اسے دیکھا تھا۔ آپ؟ عزت اسے پہچان نہیں پائی تھی۔ میں بھی ولید رحمان کے لیے ہمدردی رکھنے والوں میں سے ہوں۔ وہ واقعی بہت بری حالت میں ہے، اسے دعا کی ضرورت ہے۔ وہ بڑے مضبوط لہجے میں بول رہی تھی۔ "آ- آپ نے دیکھا ہے اسے؟" حالت کا سن کر یہی سوال سوجا تھا۔ ہاں دیکھا ہے، اس کی ماں کا کلیجہ کٹا ہوا نظر آیا ہے، خون میں لت پت۔ ماورا تھوڑی دیر پہلے کا منظر یاد کرتے ہوئے جھرجھری لے کر رہ گئی تھی۔ وہ وہ بچ جائے گا نا؟ عزت کا بھی وہی تیمور والا سوال تھا۔ وہ بچ جائے گا، یہ کہنے والے ہم کون ہوتے ہیں بھلا؟ یہ ساری ڈور تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں البتہ یہ دعا ضرور کر سکتے ہیں کہ وہ بچ جائے، اللہ اسے لمبی عمر عطا فرمائے، آمین۔ ماورا کی بات پہ عزت نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ میں آپ کو پہچان نہیں پائی، عزت آنسو پوچھتے ہوئے بولی۔ ماورا، ڈرپ ختم ہو گئی ہے بیٹا، بی گل روم سے نکل کر باہر آ گئی تھی۔ جی میں ابھی نرس کو انفارم کرتی ہوں، ماورا کہتی ہوئی تیزی سے اٹھ گئی تھی، اور بیگل پلٹ کر چلی گئی تھی، جبکہ عزت جوں کی توں دیکھتی رہ گئی۔ ماورا، ماورا مرتضی، تو تیمور بھائی کی… او مائی گاڈ! میں اسے پہچان ہی نہیں پائی۔ مگر وہ رات کے اس پہر یہاں کیوں ہے؟ اس کا کون بیمار ہے؟ اور اسے میرے اور ولید کے بارے میں کیسے پتا چلا؟ جس طرح تھوڑی دیر پہلے ماورا کے ذہن میں عجیب عجیب سوال اٹھ رہے تھے، اسی طرح اب عزت کے ذہن میں بھی ایسے ہی عجیب عجیب سوال ہلچل مچا رہے تھے۔ آپ کا اور ولید رحمان کا تعلق آپ کے چہرے پہ لکھا ہے۔ ماورا دوبارہ آ کر اس کے برابر بیٹھ گئی تھی۔ عزت ایک بار پھر چھٹکی۔ آنسوؤں کی تحریر بڑی بامانی ہوتی ہے، صاف نظر آ جاتی ہے، کیونکہ میری بیگل کہتی ہیں کہ آپ کو کسی کے لیے ہنسی آ جائے یہ بڑی بات نہیں ہے، البتہ آپ کو کسی کے لیے رونا آ جائے یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ ہنسی صرف چہرے سے پھوٹتی ہے، جبکہ آنسو دل سے پھوٹتے ہیں، اور دل سے آنسو اسی وقت پھوٹتے ہیں جب بیچارے دل پہ چوٹ پڑتی ہے، بلبلاتا ہے وہ بیچارہ۔ ماورا نے عزت کا دھیان کافی حد تک بٹا دیا تھا، عزت بھی اسے دیکھے جا رہی تھی۔ حیران بہت ہوں، اور یہ بہت عام سی باتیں ہیں،
آپ خاص کی طرف دھیان دیں۔ ماورا نے اس کی توجہ دوسری طرف دلانا چاہی۔ خاص بات؟ عزت نے زیر لب دہرایا۔ دعا، ولید رحمان کے لیے دعا کرنے کی بات۔ اس نے دعا کی طرف توجہ دلائی۔ عزت، ولید کا آپریشن؟ تیمور کافی عجلت بھرے انداز میں عزت کو دیکھ کر اس کی طرف بڑھایا تھا، مگر اس کے برابر میں بیٹھی ماورا کو دیکھ کر بے ساختہ رک گیا تھا اور بات بھی ادھوری رہ گئی تھی۔ آپ یہاں؟ تیمور کو ایک نئی تشویش ہوئی تھی۔ ہاں، میری مدر کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا، ماورا کہتے ہوئے کھڑی ہو گئی تھی۔ نروس بریک ڈاؤن؟ تیمور خود کلامی کی سے انداز میں بولا۔ آپ لوگ بات کریں، میں چلتی ہوں، ماورا کہہ کر وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ مرتضی، مرتضی، بیگل، مرتضی! عافیہ بیگم گہری غنودگی کے باوجود بے حد اذیت سے اور آہستگی سے پکار رہی تھیں، اور ان کی اس پکار پہ ماورا کا دل مٹھی میں آ گیا تھا۔ وہ اٹھ کر ان کے بیڈ کے قریب آ گئی تھی۔ امی پلیز ریلیکس۔ ان اس نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہوئے تھپکا تھا۔ دیکھیں، ہم آپ کے پاس ہیں، اس نے انہیں تسلی دینے والے انداز میں کہا تھا۔ بیگل، مرتضی! عافیہ بیگم کے منہ سے جیسے سسکی ابھری تھی۔ عافیہ، عافیہ آنکھیں کھولو بیٹا، سب ٹھیک ہے، دیکھو تو صحیح۔ بیگل نے بیڈ کے قریب آ کے ان کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے انہیں اپنی موجودگی کا یقین دلانے کی کوشش کی تھی۔ ڈونٹ وری ماں جی، وہ بے ہوشی میں ایسی باتیں کر رہی ہیں۔ نرس نے اندر آتے ہوئے انہیں پریشانی سے منع کیا۔ بے ہوشی میں بھی تو صحیح باتیں کر رہی ہیں، بیگل نے تلخی سے کہہ کر سر جھٹکا۔ بے ہوشی میں اکثر لوگ صحیح باتیں ہی کرتے ہیں، نرس ہلکے سے مسکرائی تھی۔ اسی لیے تو پریشانی ہو رہی ہے، بیگل تعصب سے بولی تھی۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑی دیر بعد یہ مکمل ہوش میں آ جائیں گی، ریلیکس۔ نرس عافیہ بیگم کا چیک اپ کرنے کے بعد ان سے کہتے ہوئے ماورا کا کندھا تھپک کر باہر نکل گئی تھی۔ ولید کو خون کی ضرورت تھی اور اتفاق سے تیمور کا خون میچ کر گیا تھا۔ ماورا عافیہ بیگم کے چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کو بلانے کے لیے نکلی تھی، لیکن سامنے والے بیڈ روم میں لیٹے تیمور حیدر کو دیکھ کر قدم ٹھٹک کر رہ گئے تھے، جس کی نبسوں سے ولید رحمان کے لیے خون نکالا جا رہا تھا۔ ماورا کے دل پہ ایک سایہ سا گزرا تھا اور اسے پتہ بھی نہیں چلا تھا۔ وہ ٹھٹکی تھی، رکی تھی، دیکھا تھا، کچھ ہوا تھا اور آگے بڑھ گئی تھی، لیکن زیادہ آگے بھی نہیں بڑھ سکی تھی کیونکہ راستے میں ہی عزت حیدر بھی بیٹھی ہوئی تھی، پریشان حال اور آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی۔ ماورا اسے نظر انداز نہیں کر سکی۔ عزت! اس کے قدم ٹھہر چکے تھے۔ عزت نے آہستگی سے سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ میرے ساتھ آ جاؤ۔ ماورا نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا اور عزت کو انکار کرنے کی حالت میں ہی نہیں تھی۔ اس کا ہاتھ تھام کر راہداری کے بینچ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور ماورا اسے ساتھ لیے اپنے کمرے میں واپس آ گئی تھی۔ السلام علیکم۔ صبح ہو چکی تھی جب تیمور نے اندر داخل ہوتے ہوئے سلام کیا تھا اور عزت کو چائے کا کپ تھماتی ماورا کے ہاتھ رک گئے تھے۔ بیگل اور عافیہ بیگم نے بھی چونک کر دروازے کی سمت دیکھا تھا۔ عافیہ بیگم ہوش میں آ چکی تھی اور کافی دیر سے عزت کو دیکھ رہی تھی کہ وہ کون ہے، مگر دل میں ناراضی ہونے کی وجہ سے پوچھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وعلیکم السلام بیٹا، آؤ آؤ اندر آؤ۔ بیگل دانا دشمن والے محاورے پہ پورا اترنے والوں میں سے تھیں۔ عافیہ بیگم کی طرح دوسری طرف رخ نہیں پھیر سکتی تھیں۔ تھینک یو، آنٹی کیسی ہیں؟ اس نے ذرا ٹھہر کر اندر داخل ہوتے ہوئے بیگل سے استغفار کیا تھا۔ ہاں، اللہ کا کرم ہے، آپ پہلے سے بہتر ہے۔ تم اپنے دوست کا سناؤ بیٹا، خیریت سے تو ہے نا؟ بیگل نے ولید کا پوچھا تھا۔ جی ہاں، اللہ کا احسان ہے، اس کا آپریشن کامیاب ہوا ہے۔ ریئلی بھائی؟ عزت یک دم بے قرار سی اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور اس پل پہلی دفعہ تیمور نے ذرا چونک کر عزت کے چہرے کی سمت دیکھا تھا، اور اسے عزت کے چہرے پہ ولید کے نام کی اتنی خوشی نظر آئی تھی کہ عزت کا اپنا چہرہ اسے دکھائی نہیں دیا تھا، اور تیمور عزت کے چہرے پہ ولید کا چہرہ دیکھ کر چند ثانیے کے لیے اپنی جگہ پہ گمسم سا ہو کر رہ گیا تھا، اور اس کا یہ گمسم ہونا عزت نے بھی محسوس کر لیا تھا اور ماورا نے بھی۔ عزت بے ساختہ تھم گئی تھی۔ چائے لیں گے؟ ماورا نے مداخلت کی۔ وہ ٹھٹک گیا۔ نو تھینکس، میں ابھی گھر جا رہا ہوں، سوچا اسے بھی ساتھ لے لوں۔ چلیں؟ وہ ماورا کو وضاحت دیتے ہوئے عزت کی طرف متوجہ ہوا۔ جی، عزت فوراً سر جھکا کر اس سے پہلے ہی باہر نکل آئی تھی۔ صبح صبح سڑکوں پر بہت زیادہ رش تھا۔ ڈاکٹرز نے تیمور کو آج کے دن ڈرائیو کرنے سے منع کیا تھا، خون دینے کی وجہ سے اسے کہیں کوئی چکر وغیرہ نہ آ جائے، مگر وہ ایسا پریشان تھا کہ اسپتال سے خود ہی گاڑی لے کر نکل آیا تھا۔ عزت فرنٹ سیٹ پہ سر جھکائے بیٹھی تھی اور تیمور خاموشی سے ونڈ سکرین پر نظریں جمائے ڈرائیو کر رہا تھا۔ بھائی، بالآخر عزت نے خود ہی اس خاموشی کا تسلسل توڑنے کی کوشش کی تھی۔ پلیز، میں ابھی اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ تیمور نے اسے کچھ بھی کہنے سے منع کر دیا تھا۔ لیکن بھائی، میں کرنا چاہتی ہوں۔
کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ آپ کسی غلط فہمی کا شکار ہوں۔ عزت بڑی تیزی سے بولی تھی۔ میرے دل میں کوئی غلط خیال نہیں آئے گا کیونکہ مجھے تم سے زیادہ اس پہ بھروسہ ہے، اعتماد ہے، یقین ہے۔ تیمور نے سنجیدگی اور یقین سے کہا۔ تو پھر ایسا رویہ کیوں؟ عزت نے بے ساختہ کہا۔ افسوس ہے کہ اس نے یا تم نے مجھ پہ بھروسہ نہیں کیا۔ تیمور نے تلخی سے سر جھٹکا۔ نہیں بھائی، ایسا مت کہیں۔ میں تو پھر کیوں ایسا ہوا کہ مجھے بے خبر رکھا گیا؟ تیمور چیخا۔ کیونکہ وہ اس بات کے حق میں ہی نہیں تھا، وہ انکاری تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں اس کے دوست کی بہن کو اور اپنے دوست کی بہن کو اس نظر سے نہیں دیکھ سکتا اور نہ ہی شادی کر سکتا ہے، کیونکہ ہمارے بیچ کافی کلاس کا فرق ہے۔ اسی فرق کو لے کر اس نے مجھے بہت نظر انداز کیا۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھ میں انٹرسٹڈ ہے، مگر اسٹیٹس کی وجہ سے آپ کی وجہ سے اظہار نہیں کر رہا۔ وہ رکی اور بیچ میں پھر کچھ ایسا وقت آیا کہ میں نے غصے میں اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا، لیکن جب اسے مونس مرزا کا پتہ چلا تو وہ پھر چپ نہیں رہ سکا، اور یہ ابھی کل کی بات ہے اور آج یہ سب ہو گیا۔ پھر کیسے اور کب کچھ بتاتی آپ کو؟ عزت نے تیمور کے سامنے ساری بات سچ سچ کہتی تھی، اور تیمور نے ڈرائیو کرتے ہوئے ایک گہری سانس خارج کی تھی اور پھر قدر توقف سے گردن موڑ کر عزت کی طرف دیکھا تھا۔ اینی وے، ڈونٹ وری، میں سب سنبھال لوں گا۔ مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ تم نے ایک اچھے انسان کا انتخاب کیا ہے جو ہر معاملے میں سچا اور کھرا ہے۔ تیمور نے کہتے ہوئے عزت کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا تھا۔ عزت اس کے اس قدر بھروسے بھرپور ساتھ پہ بے ساختہ خدا کا شکر بجا لائی تھی۔ تھینک یو بھائی، تھینک یو سو مچ۔ عزت اس کے بازو سے لگ گئی تھی۔ جانتی ہو بابا کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ تیمور کا اشارہ مونس مرزا کی پرپوزل کی طرف تھا کہ اس کے بعد ولید کے پرپوزل کی کیا حیثیت ہوگی۔ ہاں جانتی ہوں، مگر آپ کے ہوتے ہوئے مجھے کوئی ڈر نہیں ہے۔ اب میں ریلیکس ہوں۔ وہ بیٹھے بیٹھے چہکنے لگی تھی اور تیمور نے مسکراتے ہوئے گیٹ پر ہارن دیا تھا۔ بیگم صاحبہ باہر، آفاق صاحب آئے ہیں۔ منزہ رحیم ملازمہ سے ڈرائنگ روم سیٹ کروا رہی تھی جب ملازم نے آ کر اطلاع دی اور منزہ رحیم اپنی جگہ جوں کی توں رہ گئیں۔ آفاق؟ انہوں نے بمشکل ہونٹوں کو جنبش دی تھی۔ جی ہاں آفاق صاحب، ملازمہ نے تصدیق کی۔ ٹھیک ہے، اندر بھیجو۔ منزہ رحیم نے اپنے تاثرات سنبھال لیے تھے۔ جی ٹھیک ہے، ملازم کہہ کر چلا گیا تھا اور چند ثانیے بعد آفاق کی صورت نمودار ہوئی تھی۔ السلام علیکم آنٹی، اس نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام۔ منزہ رحیم کا لہجہ آج پھر اجنبیت لیے ہوئے تھا۔ کیسی ہیں؟ وہ قریب آ چکا تھا۔ ٹھیک ہوں، اللہ کی مہربانی ہے، آؤ بیٹھو۔ انہوں نے اپنے آپ کو رفتہ رفتہ نارمل کرنے کی کوشش کی تھی۔ تھینک یو، آفاق نے شکریہ ادا کیا اور پھر اسے کھڑے دیکھ کر منزہ رحیم خود بھی بیٹھ گئی تھیں۔ خیریت؟ آج فیصل آباد کا چکر کیسے لگا لیا؟ وہ بڑے ٹھہرے ہوئے انداز میں بولی تھیں۔ آفاق بے ساختہ ہلکے سے مسکرا دیا۔ آپ لوگوں سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ اس کے لہجے اور انداز میں نرمی تھی۔ اتنی محبت تو نہیں ہے تمہیں ہم سے کہ ہم سے ملنے کے لیے فیصل آباد آ جاؤ؟ ان کے لہجے میں نہ چاہتے ہوئے بھی طنز اتر آیا تھا۔ آپ کو پتہ ہی تو نہیں ہے کہ ہم فیصل آباد والوں سے کتنی محبت کرتے ہیں، بس کبھی کبھی اظہار میں تاخیر ہو جاتی ہے اور فیصل آباد والے ناراض ہو کر کراچی چھوڑ دیتے ہیں۔ آفاق جیسے بڑے موڈ اور بڑے مزے سے بول رہا تھا۔ ہر بار تاخیر اچھی نہیں ہوتی نا، اسی لیے منزہ رحیم نے اپنی بات پہ زور دیا تھا۔ تاخیر کی کوئی وجہ، کوئی مجبوری بھی تو ہو سکتی ہے نا؟ آفاق نے سوالیہ دیکھا۔ ہر بار کوئی وجہ، کوئی مجبوری نہیں ہوتی، انسان کی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ دیکھیں آنٹی جان، کبھی کبھی انسان کی مجبوری نظر نہیں آتی، مرضی نظر آنے لگتی ہے، مگر مجبوری اور مرضی میں فرق جاننے کے لیے گہرائی میں اترنا پڑتا ہے، اور گہرائی میں اترنے کا کام کوئی بھی نہیں کرتا۔ اتنا ٹائم نہیں ہے کسی کے پاس کہ کوئی کسی کو جاننے کی کوشش کرے۔ آفاق کی بات پہ منزہ رحیم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا، کیونکہ اس کے لہجے میں ایسا کچھ ضرور تھا کہ ان کے دل کو بھی احساس ہوا تھا۔ ناشتہ کرو گے؟ انہوں نے بلاخر خیال آ ہی گیا۔ مہربانی ہوگی آپ کی، ناشتہ تو واقعی کرنا ہے ابھی، اس نے اسباب نظر ہلایا تھا۔ ٹھیک ہے، میں ناشتہ لگواتی ہوں، وہ فوراً اٹھتے ہوئے بولی۔ لیکن فارا کے کمرے میں؟ وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کمرے میں؟ لیکن فارا تو سو رہی ہے، وہ پلٹتے ہوئے رک گئی تھی۔ میں اسے جگاؤں گا نہیں، صرف ناشتہ کروں گا اس کے پاس بیٹھ کے۔ آفاق نے تسلی لے کر ڈرائنگ روم سے نکل گیا تھا اور منزہ رحیم اس کی عجیب سی باتوں پہ حیران ہوتی کچن کی طرف چل دیں اور ملازمہ کو اس کے ناشتے کے لیے کہا تھا۔ وہ بے حد آہستگی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔
فارا اپنی بیڈ پہ گہری اور بے خبر نیند سو رہی تھی۔ آفاق بے آواز قدموں سے چلتا آہستگی سے دروازہ بند کر کے اس کے بیڈ کے قریب آ گیا تھا۔ فارا دائیں کروٹ سو رہی تھی اور اپنا بایاں ہاتھ چہرے پہ کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ کھڑکی سے اندر آتی مدھم روشنی میں اس کا چہرہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ آفاق اسے دیکھ کر پرسکون ہو گیا تھا اور پھر آہستگی سے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اس کے چہرے سے بال پیچھے ہٹائے تھے۔ وہ اس وقت گلابی رنگ کی سلکی نائٹ ڈریس میں ملبوس تھی اور اس کے سراپے کی اس قدر نرمی اور لاپرواہی دیکھ کر آفاق کے دل کو کچھ ہونے لگا تھا، مگر وہ اس وقت کسی بھی خودی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے دل کو کچھ لگام ڈالنے کے لیے بے اختیار آہستگی سے وہ اس پہ جھکا اور اس کے چہرے پہ اپنی بے قراری کی مہر ثبت کر دی تھی۔ فارا بے ساختہ اس لمس پہ کسمسائی تھی اور آفاق نے جیسے اپنی ہی سانس تک روک لی تھی، کیونکہ وہ اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ یوں اس کے کسمسانے پہ وہ یکدم پیچھے ہٹتا تو وہ بیدار ہو جاتی، پھر کافی احتیاط سے اسے بغور دیکھ کر مسکراتے ہوئے ایک جسارت کرتا اس کے قریب سے اٹھ گیا تھا۔ صاحب جی ناشتہ۔ ملازمہ نے بے حد ہلکی سی دستک دی تھی۔ آفاق نے آگے بڑھ کر فوراً دروازہ کھول دیا تھا۔ بس یہ رکھ دو، مگر آرام سے۔ اس نے ملازمہ کو آہستگی سے رکھنے کا اشارہ کیا تھا۔ جی۔ ملازمہ نے سر ہلاتے ہوئے آگے بڑھ کر ناشتے کی ٹرے بے حد آہستگی سے ٹیبل پہ رکھ دی تھی اور باہر نکل گئی تھی۔ آفاق دروازہ بند کر کے صوفے پہ آ بیٹھا تھا اور بغیر آواز کے برتن ادھر ادھر رکھتے ہوئے ناشتہ کرنے لگا، اور ابھی وہ ناشتہ کر ہی رہا تھا کہ اس کا موبائل گنگنا اٹھا تھا۔ آفاق نے گھبرا کر موبائل کو ساکت کرنے کی کوشش کی تھی، مگر تب تک دیر ہو چکی تھی۔ فارا کی نیند اور خواب کا تسلسل ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے جیسے ہی آنکھیں کھولی پہلی نظر صوفے پہ بیٹھے آفاق پہ ہی پڑی تھی، جو بڑے اطمینان سے براجمان انتہائی سکون سے ناشتہ کرنے میں مصروف تھا۔ فارا کو ایسا لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے، اسی لیے اس نے دوبارہ پلکیں موننے کی کوشش کی تھی۔ گڈ مارننگ۔ آفاق کی آواز پہ وہ یکدم چونک گئی تھی اور اس نے بے ساختہ آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا تھا کہ وہ واقعی اس کے بیڈ روم میں اس کی نظروں کے سامنے موجود ہے، لیکن وہ اس کی حیرت سے بے نیاز لاپرواہی سے ناشتہ کرنے میں مشغول تھا۔ آپ؟ وہ یکدم اٹھ بیٹھی تھی۔ اٹس اوکے، سوئی رہو، ڈسٹرب نہیں کروں گا، صرف ناشتہ کروں گا۔ اس نے فارا کو اس طرح بوکھلانے اور گھبرانے سے منع کیا تھا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ فارا کے اندر بیویوں والا غصہ اود آیا تھا۔ ناشتہ کرنے؟ آفاق کی لاپرواہی ہنوز تھی۔ آفاق، آپ جانتے ہیں میں مذاق نہیں کر رہی، فارا لفظوں پہ زور دے کر بولی۔ لیکن تم جانتی ہو کہ میں مذاق کر رہا ہوں، وہ چائے کا کپ ہونٹوں سے لگاتے ہوئے بولا۔ آپ ہمیشہ ہی مذاق ہی کرتے ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ مذاق ہی اڑاتے ہیں، وہ بھی صرف میرا، وہ اپنی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ محبت بھی تو صرف تم سے ہی کرتا ہوں نا، وہ چائے کا کپ یوں ہی ہاتھ میں لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ پلیز میرے قریب مت آئیں، وہ اسے بیڈ پہ بیٹھتے دیکھ کر یکدم پیچھے ہٹی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ تم ایسا ہی کہو گی، اسی لیے اس وقت تمہارے قریب آیا جب تم سو رہی تھی۔ آفاق نے اس کے رخسار کو چھوا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ مزید ٹھٹکی۔ اپنے تھپڑ کا مداوع بھی تو کرنا تھا۔ آفاق کا جملہ معنی خیز تھا۔ مداوع؟ فارا ٹھٹک گئی۔ چلو مداوع نہ صحیح، مرہم کہہ لو، اپنی دی ہوئی چوٹ پہ مرہم بھی تو مجھے ہی لگانا تھا نا۔ آفاق کی ٹون ہی بدلی ہوئی تھی۔ فارا کو لگا وہ نشے میں ہے، اس نے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ تمہارے سارے شکوے اور شکایتیں ختم کرنے آیا ہوں آج، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، آفاق کہتے ہوئے اس کے بالوں کو چھونا چاہ رہا تھا، مگر وہ یکدم بیڈ سے ہی کھڑی ہو گئی تھی۔ میرے سارے شکوے اور ساری شکایتیں آلریڈی ختم ہو چکے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اس لیے آپ یہاں سے جا سکتے ہیں، میں اپنے گھر میں سکون سے ہوں، فارا رکھائی سے کہہ رہی تھی۔ وہ آفاق سے برگشتہ تھی، اس کی ایسی نرمی اور نوازش پہ بے بھر گئی تھی۔ تم اپنے گھر میں سکون سے ہوتی تو شاید میں بھی اپنے گھر میں سکون سے ہوتا، لیکن افسوس کہ سکون ہی تو نہیں ہے نا۔ وہ کب بیڈ کے سائڈ ٹیبل پہ رکھ کر اب اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ آپ سے کس نے کہا کہ میں سکون سے نہیں ہوں؟ وہ تلخی سے بولی۔ تمہاری آنکھیں کہہ رہی ہیں، تمہارا چہرہ کہہ رہا ہے، تمہارا ایک ایک انداز کہہ رہا ہے، تم بے سکون ہو، بے چین ہو، اداس ہو۔ آفاق نے گمبھیر لہجے میں کہتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا تھا اور فارا پیچھے ہٹنے کی محض کوشش کرتی رہ گئی تھی۔ بتاؤ، اداس نہیں ہو کیا؟ اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے سوال کیا۔ فارا کے دل میں چھپے تمام جذبات اس کی آنکھوں میں امڑ آئے تھے اور وہ بے ساختہ رو پڑی تھی۔ فارا پلیز، یہ کام مت کیا کرو، میرے دل پہ اثر ہوتا ہے۔ آفاق نے اسے اپنی باہوں میں لے لیا تھا اور فارا اس کے سینے میں لگ کر مزید پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔
فارا پلیز پلیز چپ ہو جاؤ پلیز میرے لیے۔ آفاق نے اس کے بالوں کو ایک ہاتھ سے سہلاتے ہوئے اسے چپ کروایا تھا۔ آپ کے لیے سب کچھ کر کے دیکھا، بہت برداشت کر کے دیکھا، مگر نہیں، اب نہیں ہوتا۔ اس نے روتے ہوئے انکار کیا۔ صرف ایک چانس اور دے دو، اب دوبارہ ایسا ہو تو بے شک جو چاہے سزا دینا، آفاق نے التجا کی تھی۔ ہرگز نہیں، فارا نے اس سے الگ ہوتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ پلیز، اس نے پھر کہا۔ کبھی نہیں، وہ مان ہی نہیں رہی تھی۔ واپس اپنے گھر چلو، آفاق اسے دلچسپ اور ذومانی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ نہیں جانا، وہ ایک ہی پہ اڑی ہوئی تھی۔ سوچ لو، آفاق کی دلچسپی ہنوز تھی۔ سوچ لیا ہے، وہ بھی قائم تھی۔ ٹھیک ہے، پھر جب تک تم یہاں ہو میں بھی یہاں ہی رہوں گا۔ بیڈ روم تو ویسے بھی خاصا خوبصورت ہے، انجوائے کریں گے، آفاق نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ واٹ؟ آپ یہاں رہیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بدک گئی۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ میری سگی خالہ کا گھر ہے اور کمرہ سگی کزن کا ہے، مزے سے رہوں گا۔ وہ کہتے ہوئے بیڈ پہ قدرے نیند دراز ہو گیا تھا۔ آفاق! پارا تو جیسے بری پھنسی تھی، اور آفاق اس کی کیفیت پہ بے اختیار مسکرا اٹھا تھا اور اسے قریب آنے کا اشارہ کیا تھا۔ دروازے پہ دستک ہوئی تھی اور زبیدہ بیگم کے کام کرتے ہاتھ یکدم رک گئے تھے۔ یہ دستک ولید کے ہاتھ کی نہیں تھی، اور وہ تھا کہ 2 دن سے گھر ہی نہیں آیا تھا، اسی لیے وہ ذرا پریشان سی کام چھوڑ کر دروازے تک آئی تھی۔ کون ہے؟ آنٹی میں ہوں تیمور، ولید سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ آواز سنتے ہی انہوں نے دروازہ کھول دیا تھا۔ ولید سے ملنے کے لیے؟ مگر بیٹا وہ تو 2 دن سے ایسا کام میں بزی ہے کہ گھر ہی نہیں آیا۔ زبیدہ بیگم اپنی پریشانی دباتے ہوئے بولی۔ اچھا، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ تیمور نے اندر آنے کے لیے اجازت چاہی۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں بیٹا، آؤ آؤ اندر آ جاؤ۔ وہ دروازے کے سامنے سے ہٹ گئی تھیں اور وہ اندر آ گیا تھا۔ وحید اور ککو کہاں ہیں؟ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے تمہید باندھنے کی کوشش کی تھی۔ اسکول گئے ہیں، کیوں خیریت بیٹا؟ ان کا دل وہم اور وسوسوں کا شکار ہو چکا تھا۔ آپ بیٹھیے پلیز، اس نے صحن میں بچھی چارپائی کی طرف اشارہ کیا۔ تم بھی بیٹھو نا۔ ولید کی غیر موجودگی میں وہ کبھی ان کے گھر نہیں آیا تھا، اور کبھی پتہ کرنے آیا بھی تھا دروازے سے ہی لوٹ جاتا تھا، جبکہ آج تو وہ باقاعدہ اندر چلا آیا تھا اور بیٹھنے کا اشارہ دے رہا تھا۔ جی بیٹھتا ہوں۔ تیمور سر ہلاتے ہوئے بیٹھ گیا اور پھر زبیدہ خاتون بھی بیٹھ گئی تھیں۔ دیکھیے آنٹی، میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں۔ ولید اسپتال میں ہے، لیکن پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے اب۔ اس نے یکدم بتانے سے پرہیز کیا تھا، اور زبیدہ بیگم کے پیروں تلے سے زمین سے رک گئی تھی۔ ان کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ کیا ہوا ہے اسے؟ وہ ہکلا کے رہ گئی تھی۔ وہی ہوا ہے جس کا مجھے ڈر تھا، اور میں نے اسے سمجھایا بھی تھا لیکن وہ نہیں سمجھا۔ مگر اسے ہوا کیا ہے؟ وہ بمشکل بول پا رہی تھی۔ اس پہ فائرنگ ہوئی ہے، اسے 3 گولیاں لگی ہیں۔ رات کو آپریشن ہوا ہے، 2 گولیاں نکال دی گئی ہیں، لیکن 1 گولی ابھی باقی ہے، اس کا دوبارہ آپریشن ہوگا۔ تیمور نے بڑے تحمل اور بڑے ٹھہرے ہوئے انداز میں بتایا تھا تاکہ انہیں زیادہ دھچکا نہ لگے، مگر پھر بھی وہ آخر ماں تھی، ان کا کلیجہ مٹھی میں آ گیا تھا اور وہ ضبط کرتے کرتے بھی رو پڑی تھی۔ پلیز پلیز آنٹی روئیں مت، وہ ٹھیک ہے، اگر ٹھیک نہ ہوتا تو میں کبھی بھی آپ کے پاس نہ آتا، میں آپ کو دکھ نہیں دے سکتا تھا۔ وہ ٹھیک ہے، اب خطرے سے باہر ہے، اس لیے پورے اطمینان کے بعد میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ وہ ٹھیک ہے، اس کی جان بچ گئی ہے۔ تیمور نے انہیں اچھی طرح تسلی دینے کی کوشش کی تھی۔ ہائے میرے اللہ، تیرے سوا اور کون ہے ہمارا؟ ولید کو اپنے کرم کے سائے میں رکھ، میرے بچے کو زندگی دے، شفا دے۔ زبیدہ خاتون اللہ سے التجا کر رہی تھی۔ تیمور نے سر جھکا لیا تھا، پھر جب وہ اچھی طرح دل کا غبار نکال چکی تو وہ انہیں ساتھ لے آیا تھا۔ عافیہ بیگم کو ایک مکمل ٹریٹمنٹ کے بعد اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا، اس لیے اسپتال سے جانے سے پہلے ماورا ولید کی خیریت معلوم کرنے کے لیے اس کے روم میں آئی تھی۔ السلام علیکم، اس نے دروازے پہ دستک دی۔ سب نے چونک کر دروازے کی سمت دیکھا تھا، اور ان سب میں تیمور حیدر بھی تھا۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اس نے اجازت طلب کی۔ آئیے، زبیدہ خاتون نے کہا۔ بیڈ پہ پڑا ولید اسے دیکھ کر قدرے حیران ہوا تھا کہ تیمور کی ماورا مرتضیٰ یہاں۔ کیسے ہیں آپ؟ وہ سیدھی ولید کی طرف آ کر رکی تھی۔ آپ کے سامنے ہوں۔ ولید حسب عادت اپنی تکلیف کے باوجود باز نہیں آیا تھا، شرارت اس کے چہرے پہ دوڑ رہی تھی۔ میرے سامنے آپ اچھے حال میں نہیں ہیں نا، اسی لیے۔ ماورا جانتی تھی وہ بہت شگفتہ مزاج ہے۔
آپ سے کس نے کہا کہ میں اچھے حال میں نہیں ہوں؟ دیکھ لیں، آج بڑی بڑی ہستیاں میرے انتظار میں بیٹھی ہیں، اس سے اچھا حال اور کیا ہوگا؟ اس نے تیمور اور زبیدہ بیگم اور ماورا کی طرف اشارہ کیا تھا۔ لیکن یہ بڑی بڑی ہستیاں آپ کو اس طرح نہیں دیکھنا چاہتی، اس لیے جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ ماورا بڑی نرمی سے بات کر رہی تھی۔ آپ عیادت کے لیے آ گئی ہیں، سمجھ لیں میں ابھی سے ٹھیک ہو گیا ہوں۔ تیمور پہلو بدل کر ادھر ادھر دیکھنے لگا تھا، کیونکہ اسے ولید کی خباثت کا اندازہ تھا۔ وہ اپنی کمینگی سے باز آنے والا نہیں تھا۔ چلیں، یہ تو اچھی بات ہے، فی الحال میں چلتی ہوں، امی میرا انتظار کر رہی ہیں۔ ماورا نے اجازت چاہی تھی۔ اوکے، فی الحال جائیں، لیکن دوبارہ آئیں گی؟ اس نے لگے ہاتھوں آئندہ کا بھی پوچھ لینا چاہا تھا۔ ماورا ٹھٹکی تھی، پھر ولید کے چہرے پہ شرارت کا عنصر دیکھتے ہوئے بے ساختہ مسکرا دی تھی۔ ضرور آؤں گی، اللہ حافظ۔ وہ ان سب کو خدافظ کہہ کر چلی گئی تھی، اور ولید تیمور کو دیکھ کر آنکھ دباتے ہوئے ہنس پڑا تھا۔ لو، میری تو انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ان سے۔ وہ تکلیف کے باوجود فریش نظر آ رہا تھا۔ کمینگی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے ولید۔ تیمور تلملا کر کھڑا ہو گیا۔ اینی وے، اپنی ہونے والی بھابھی سے بات کرنا کہاں کی کمینگی ہے بھلا؟ کیا چاہتے ہو میں بات نہ کروں، تم صرف بات کرو؟ ولید الٹا خفا ہونے لگا۔ شرم کرو، تمہیں 3 گولیاں لگی ہیں، میڈیا پہ تمہاری باتیں ہو رہی ہیں، لوگ تمہارے لیے پریشان ہیں، اور تم ہو کہ پرواہ ہی نہیں ہے، ایسے بات کر رہے ہو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ یہ گولیاں تمہیں نہیں کسی اور کو لگی ہیں۔ تیمور نے اسے بری طرح لتاڑا تھا۔ اچھا، تو تم چاہتے ہو کہ میں گولیاں کھا کر بے ہوش پڑا رہوں؟ ولید نے اسے بری طرح ستایا۔ بے ہوش نہیں، کم از کم خاموش پڑے رہو تاکہ پتہ چلے کہ تم زخمی ہو، وہ خفگی سے جھنجھلا کر بولا تھا۔ زخمی تو تم بھی ہو، ولید کا لہجہ اب کی بار معنی خیز ہوا تھا۔ تیمور نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ آنٹی، میں ذرا دیر کے لیے باہر جا رہا ہوں، بعد میں آؤں گا۔ تیمور پلٹ کر زبیدہ خاتون سے کہتا دروازے کی طرف بڑھا۔ اب کیا فائدہ، اب تو وہ جا چکی، ولید نے پیچھے سے آواز دی تھی، اور زبیدہ خاتون ساری بات سمجھتے ہوئے مسکرا دی تھی۔ ماورا کچن میں کھڑی عافیہ بیگم کے لیے جوس بنا رہی تھی جب اچانک اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے باہر نکلتے ہوئے کال ریسیو کی۔ ہیلو، کیسی ہو؟ فارا نے چھوٹتے ہی استفسار کیا۔ فٹ ہوں، ماورا اس سے بات کرتے ہوئے دوبارہ کچن میں آ گئی تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ امی کے لیے جوس بنا رہی ہوں، ان کی طبیعت خراب ہے۔ خیریت؟ کیا ہوا ان کو؟ فارا کو تشویش ہوئی تھی۔ تیمور حیدر نے پرپوز کیا ہے مجھے، اور آگے کا مسئلہ تم خود سمجھ سکتی ہو، ماورا جوس مکس کرتی ہوئی بولی۔ او اچھا، کیا کہتی ہیں آنٹی؟ کہا کچھ نہیں، بس نروس بریک ڈاؤن ہو گیا۔ مائی گاڈ، اتنا برا اثر لیا انہوں نے؟ فارا کو پریشانی ہونے لگی۔ اب اچھا اثر بھی ہوگا، ماورا کی سنجیدگی اور مضبوطی اس کے لہجے سے ظاہر ہو رہی تھی۔ اوکے اوکے، بیسٹ آف لک، میں کل کراچی آ جاؤں گی۔ آج ڈیڈی اور حماد بھائی نے ہم کو روک لیا ہے۔ واٹ، تم فیصلہ باد میں ہو؟ مجھے بتایا بھی نہیں، ماورا کو اچنبھا ہوا۔ سب آ کر بتاؤں گی، ویٹ کرو۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ ماورا فون بند کر کے جوس لے کر عافیہ بیگم کے پاس آ گئی۔ مجھے نہیں پینا، انہوں نے رخ موڑ لیا تھا۔ امی، میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتی، پلیز، ماورا نے کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں سے ان کے پاؤں پکڑ لیے تھے، اور عافیہ بیگم دہل گئی تھی۔ ماورا، انہوں نے بے اختیار اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ آج بڑے دنوں بعد سکون ملا ہے، ماورا نے آنکھیں موندے بڑے مزے سے کہا تھا۔ بی گل اس کے بالوں میں تیل سے مساج کر رہی تھیں، اور وہ نیچے قالین پہ بیٹھی انجوائے کر رہی تھی۔ کسی کو بے سکون کرنے کا عہد کرنے کے بعد بی گل بھی کہے بغیر نہیں رہتی۔ طرفداری کر رہی ہیں یا ہمدردی ہو رہی ہے؟ ماورا نے کریدا۔ محبت تم سے کرتا ہے، سب کچھ تم پہ وار رہا ہے، ہمدردی ہمیں کیوں ہوگی؟ بیگل نے لاپرواہی دکھائی، اور وہ ماورا جواباً بے اختیار قہقہہ لگا کر ہنسی تھی۔ جیلس ہو رہی ہیں، اس نے انہیں چھیڑا۔ ہاں، بندہ ہو بھی جاتا ہے، وہ جیسے افسردگی سے بولی تھی۔ ارے ڈونٹ وری، میں سب کچھ آپ پہ وار دوں گی، ماورا نے بڑے پیار سے اور بڑے شاہانہ انداز سے کہا تھا۔ بس بس رہنے دو، وہ خفگی سے بولی۔ اس سے پہلے کہ ماورا کچھ کہتی، باہر دروازے پہ بیل بجنے لگی تھی، اور دروازے کے قریب گملے رکھتی عافیہ بیگم چونک گئی تھی۔ امی پلیز باہر دیکھیں، شاید ڈرائیور ہوگا، مارکیٹ بھیجا تھا میں نے، ماورا نے وہیں سے بیٹھے بیٹھے آواز دی تھی، اور وہ پلکیں دوبارہ مون لی تھیں۔ کتنا خیال کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے تم سے، جاب دی، گھر دیا، گاڑی دی، ڈرائیور دیا، اپنی محبت دی، اپنا دل دیا، اور اب اپنا سب کچھ دے رہا ہے۔
ایسا ہم سفر تو اللہ بڑے نصیب والیوں کو دیتا ہے۔ بیگل نے ایک بار پھر اپنے لفظوں کی لو تیز کی تھی۔ تو کیا میں نصیب والی نہیں ہوں؟ ماورا ہلکے سے مسکرائی تھی اور ڈرائنگ روم میں داخلی دروازے سے اندر داخل ہوتے تیمور حیدر کے قدم اس کی اتنی خوبصورت مسکراہٹ پہ جیسے جہاں کی تہاں تھم گئے تھے، مگر وہ عافیہ بیگم کے خیال کی وجہ سے مزید اس طرح نہیں رک سکتا تھا اور نہ بالوں میں مساج کرواتی نیچے قالین پہ بیٹھی ماورا اس کے دل کو چھو گئی تھی۔ اس یہ انداز تیمور حیدر کے دل میں اتر گیا تھا۔ اسے اس لمحے اپنی نظر کا تسلسل توڑنا بہت دشوار لگا تھا، مگر پھر بھی اس نے گلا کھنکارتے ہوئے اپنی آمد کا سگنل دیا تھا اور وہ دونوں باتوں میں مگن چونک گئی تھیں۔ ماورا نے یکدم کرنٹ کھا کے دروازے کی طرف دیکھا تھا اور پھر بجلی کی تیزی سے کھڑی ہو گئی تھی۔ آپ؟ اس نے بڑے بوکھلائے ہوئے انداز سے صوفے پہ پڑا اپنا دوپٹہ کھینچ کر ارد گرد پھیلا لیا تھا۔ وہ میں دراصل آپ کی مدر کی عیادت کے لیے آیا ہوں، ولید کی وجہ سے اور کچھ ضروری کاموں کی وجہ سے کافی بزی تھا، اس لیے نہیں آ سکا۔ اس نے اپنے آنے کی وضاحت کی۔ آئیے بیٹھیے۔ عافیہ بیگم بھی اندر آ گئی تھیں اور تیمور کو دیکھتے ہوئے صوفے پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا، جس پہ ماورا نے ٹھٹک کے پہلے عافیہ بیگم پھر بیگل اور تیمور کی طرف دیکھا تھا، اور تیمور ان کے اشارے کی تقلید کرتے ہوئے صوفے کی طرف بیٹھ گیا تھا۔ السلام علیکم۔ وہ بیگل کی سمت جھکا تھا اور بیگل نے شفقت سے اس کے کندھے پہ ہاتھ پھیرا تھا۔ تیمور حیدر کا اس قدر اپنائیت بھرا انداز دیکھ کر ماورا جذبت سی ہو گئی تھی، کیونکہ تیمور حیدر کو اس کے گھر آمد اس کی پلاننگ یا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ جیتے رہو، خوش رہو، بیٹھو۔ بیگل نے بھی بیٹھنے کا کہا۔ تھینک یو، آپ بھی بیٹھیے نا۔ اس نے عافیہ بیگم کی طرف دیکھا۔ ضرور، وہ کہتی آگے بڑھ کر صوفے پہ بیٹھ گئی تھیں اور ان کے ساتھ ہی تیمور بھی بیٹھ گیا تھا۔ I'm sorry، میں ماورا سے ملنے کے لیے یا کسی اور کام کے لیے آتا تو یقیناً پہلے بتا کر یا اجازت لے کر آتا، لیکن میں دراصل آپ کی خیریت معلوم کرنے کے لیے آیا ہوں، اس لیے بغیر بتائے ہی آ گیا۔ زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کا۔ اس نے پہلے اچانک آمد کا جواز پیش کیا تھا، کیونکہ وہ ماورا کے چہرے کا تعجب اور غیر یقینی کو نوٹ کر چکا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ آرام سے بیٹھیں، ماورا چائے بنا کر لاؤ۔ عافیہ بیگم نے بڑے اچھے طریقے سے بات کرتے ہوئے گردن موڑ کر ماورا کو دیکھا تھا، جو تیل سے چپڑے بالوں کے ساتھ بڑے ہونق سے انداز میں عافیہ بیگم کو دیکھ رہی تھی کہ کیا واقعی وہ عافیہ بیگم ہے۔ ماورا، بیگل نے آہستگی سے ٹھوکا دیا اور ماورا چونک گئی تھی۔ تیمور نے کنکھیوں سے اسے ایک بار پھر دیکھا تھا، وہ کتنے عام سے حلیے میں بھی کتنی خاص لگ رہی تھی۔ جی ابھی لے کر آتی ہوں، وہ جانے کے لیے پلٹی۔ نہیں پلیز، اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں بس چند منٹ کے لیے آیا ہوں۔ تیمور نے منع کیا تھا تاکہ ماورا کو یہاں سے نہ جانا پڑے۔ چند منٹ میں چائے بھی بن جائے گی، جاؤ شاباش۔ انہوں نے پھر اشارہ کیا اور ماورا فوراً وہاں سے چلی گئی تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ وہ اب پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ اللہ کا کرم ہے، اب جو زندگی باقی ہے وہ جینا تو پڑے گی، چاہے جیسے بھی سہی، انہوں نے بڑے عجیب سے لہجے میں کہا تھا، جو تیمور کو بھی فیل ہوا تھا۔ ایسا نہ کہیں آنٹی، اللہ آپ کو ہمیشہ صحت یاب رکھے، اولاد کے لیے ماں باپ بہت بڑا سہارا ہوتے ہیں۔ ماورا کے فادر کے بعد آپ ہی تو ہیں۔ آپ کے فادر کیا کرتے ہیں؟ عافیہ بیگم نے تیمور کی بات کاٹتے ہوئے وہ سوال کر ڈالا تھا، جو بی گل کبھی مر کے بھی تصور نہیں کر سکتی تھی کہ عافیہ زندگی میں یہ سوال بھی کر سکتی ہیں۔ میرے فادر بزنس مین ہیں، بہت سال انہوں نے اس بزنس کو سنبھالا ہے اور اس معاملے میں ہمیشہ ایک کامیاب بزنس میں رہے ہیں، مگر میری ایجوکیشن ختم ہوتے ہی یہ سب کچھ مجھے سونپ کر خود بزنس سے الگ ہو گئے ہیں، اس لیے آج کل فراغت کے مزے لے رہے ہیں۔ تیمور نے ایک نارمل سا جواب دیا تھا، لیکن عافیہ بیگم کے سینے میں جیسے ٹرین گزر گئی تھی۔ آپ کی مدر؟ انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے اگلا سوال کیا۔ میری مدر بہت ہی سادہ طبیعت اور گھریلو قسم کی خاتون ہے، بابا سے بالکل برعکس۔ تیمور ماں کے ذکر پہ بے اختیار مسکرا دیا۔ جانتی ہوں، یہ بھی جانتی ہوں، انہوں نے دل ہی دل میں جیسے خود کو جواب دیا تھا۔ سر چائے۔ ماورا نے قریب آ کر کپ اس کے سامنے رکھتے ہوئے اسے متوجہ کیا۔ تھینک یو۔ تیمور نے آہستگی سے کپ اٹھا لیا تھا۔ آپ لوگ کبھی آئیں ہمارے گھر، اس طرح میرے پیرنٹس سے بھی آپ لوگوں کی ملاقات ہو جائے گی، اور مجھے یقین ہے میری مدر آپ سے مل کر بہت خوش ہوں گی۔ تیمور نے چائے پیتے ہوئے انہیں اپنے گھر آنے کی دعوت دی تھی۔ جب اپنے گھر گئے تو تمہارے گھر بھی ضرور آئیں گے بیٹا۔ عافیہ بیگم پہ کیا بیت رہی تھی ماورا بھی خوب جانتی تھی۔ اپنا گھر؟ تیمور کو پتا تھا کہ کراچی میں ان کا ابھی کوئی گھر نہیں ہے۔ ہاں اپنا گھر، یہ تو کمپنی کی طرف سے دیا ہوا
फ्लैट है ना, मगर मैं अपने घर की बात कर रही हूँ जो हमारा ज़ाती घर होगा, अपना ज़ाती घर। आफिया ने जैसे अपने लफ्ज़ों पे जोर देते हुए कहा। इंशाल्लाह ऐसा भी ज़रूर होगा। एनीवे मैं अब चलता हूँ। थैंक यू सो मच। आज आपसे मिलकर और आपसे बात करके बहुत खुशी हुई है मुझे। तैमूर कप टेबल पे रखते हुए खड़ा हो गया था। आइए मैं आपको दरवाजे तक छोड़ दूं। मावरा कहती हुई इसके साथ चलती दरवाजे तक आ गई थी। आपको बुरा लगा ना मेरा आना? तैमूर ने दरवाजे के करीब रुकते हुए सवाल किया। नहीं, मावरा ने नफी में सर हिलाया। आपका चेहरा तो यही कह रहा है। तैमूर की नजरें इसके चेहरे को छू रही थीं। मावरा ने पलकें झुका ली थीं। चेहरे हमेशा धोखा देते हैं, इस धोखे में ना रहें, मावरा ने तल्खी से कहा। आपका चेहरा भी धोखा देता है? वो दिलचस्पी से बोला। मेरा चेहरा भी तो आखिर चेहरा ही है ना, धोखा दे भी सकता है और नहीं भी। मुहावरा ने साफ गोई से कहते हुए कंधे उचकाए थे। आपके जवाब का मुंतजिर हूँ, तैमूर ने जाते जाते फिर पूछा। आज सोचने के बाद कल फैसला सुना दूंगी। इसका लहजा हतमी था। ओके, इंतजार में हूँ, अल्लाह हाफिज। वो कहकर दरवाजा खोलते हुए बाहर निकल गया था और मावरा इसके पीछे दरवाजा बंद करके वापस आ गई थी। शादी की बात किया इसने? बीगुल ने इस्तफसार किया। हाँ की है, इसने सर हिलाया। फिर इन्हें तजस्सुस था कि अब मावरा क्या फैसला करेगी। मैंने इससे कह दिया है कि आज सोचने के बाद कल जवाब सुना दूंगी। मावरा कहकर पलटी थी। इसने शावर लेने जाना था मगर इसे फिर रुकना पड़ा। कैसा फैसला? बीगुल का दो टोक सवाल आफिया बेगम चुपचाप सुन रही थी। यही कि मावरा मुर्तजा तैमूर हैदर से शादी के लिए तैयार है, वो लेने के लिए आ जाए। मावरा इंतहाई संजीदगी से कहकर चली गई थी और पीछे अपनी बेरहमी और सफाकी छोड़ गई थी।